السلام علیکم میرے ویورز اینڈ لسنرز۔ میری آج کی کہانی ہے افرا نے پہلی ہی کال پر فون ریسیو کیا۔ یزدان بولا، اتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا، مجھے تم سے ملنا ہے آج۔ افرا بولی، یزدان میں گھر سے اکیلی نہیں نکل سکتی، بہت مشکل ہے، فون پر ہی بات کر لو۔ یزدان نے کہا، تو مجھ سے مل لو، نہیں تو آج کے بعد میں تمہیں کبھی کال نہیں کروں گا۔ افرا بہت پریشان تھی۔ اس نے یزدان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یزدان تھا جو سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہا تھا۔ افرا نے دوبارہ یزدان کو کال کی اور کہا، اچھا تم ناراض نہ ہو، جیسے ہی موقع ملے گا میں کال کر دوں گی۔ یزدان بولا، بس اسی ہفتے کے اندر مجھے تم سے ملنا ہے۔ افرا پہلے بھی یزدان سے ملنے جاتی تھی، مگر اب وہ کسی کے گھر میں ملنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ افرا اور یزدان ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ یزدان ایک بہت ہی امیر گھرانے کا لڑکا تھا، مگر افرا ایک مڈل کلاس فیملی کی لڑکی تھی۔ بس یہ سمجھ لو کہ افرا کی دادی یزدان شیخ کے ہاں کام کرتی تھیں۔ یزدان شیخ فضل شیخ کا بیٹا تھا۔ فضل شیخ تاج بی بی کی بہت ہی عزت کرتا تھا۔ تاج بی بی فضل شیخ کی والدہ کے چھوٹے موٹے کام کرتی تھیں۔ تاج بی بی اچھی سلائی کرنا جانتی تھیں۔ نور بی بی سارا کپڑے تاج بی بی سے ہی سلواتی تھی۔ افرا بچپن سے ہی تاج بی بی کے ساتھ نور بی بی کی کوٹھی میں جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو گئے۔ تاج بی بی کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا، جس وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اب افرا اپنی ماں کے ساتھ تبسم بیگم کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ افرا جیسے جیسے بڑی ہو گئی، اس نے اپنی والدہ کے ساتھ آنا جانا بند کر دیا، اور وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور وہ خوبصورت بھی بلا کی اب یونیورسٹی میں پڑھنے لگی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں نور بی بی کا پوتا یزدان بھی پڑھتا تھا۔ یزدان ایک بگڑا رئیس تھا۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی سے فلرٹ کرنا اس کا شوق تھا۔ ایک دن اچانک اسے یونیورسٹی میں افرا نظر آئی۔ وہ بہت حیران ہوا اسے دیکھ کر۔ اس نے افرا کو بچپن میں دیکھا تھا، لیکن ابھی انتہا کی خوبصورت ہو چکی تھی افرا۔ گوری رنگت، شربتی آنکھیں اور حسین بال، جو اس کی خوبصورتی کو اور نکھار رہے تھے۔ پہلے تو یزدان کو یقین ہی نہیں آیا افرا پہ۔ پھر اس نے اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا، کیا تمہارا نام افرا ہے؟ اس نے پہلے تو کئی دن اس سے بات ہی نہیں کی، مگر چند ہی دنوں میں یزدان نے اسے قائل کر لیا تھا۔ یزدان بھی اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خوبصورت گورا رنگ، چہرے پر رکھی فرنچ اس کے چہرے کو چار چاند لگا رہی تھی، اور اس پر بلیک بلٹ بائک جو ہر وقت پورے شہر میں شور مچاتی پھرتی۔ یونیورسٹی میں بلٹ کی ایک ریس ہی ساری اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے کافی تھی کہ یزدان شیخ یونیورسٹی آ چکا ہے۔ شیخ صاحب آتے ہی اس ٹائم تھے جب ساری لڑکیاں کینٹین میں جمع ہوں، مطلب بریک ٹائم، اور آتے ہی تمام اسٹوڈنٹس کو اپنے گرد جمع کر کے اپنی بہادری کے قصے سنانا شوق تھا شیخ صاحب کا۔ افرا کا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا یزدان شیخ میں، یہ جانتا تھا، مگر یزدان نے بڑی پلاننگ سے افرا کو اپنے جال میں پھانسا تھا، کیوں نہ کہ افرا پہلے سے ہی یزدان کو جانتی تھی، اور یزدان لڑکیوں کو پھسلانا اچھے سے جانتا تھا، بلا کا حسین جو تھا۔ اور یزدان نے اپنے کسی دوست کے گھر میں افرا کو ملنے کے لیے بلایا۔ افرا کے لوگوں کے گھر ملنے سے منع کرنے پر یزدان نہ مانا، اور آخر افرا کو یزدان سے ملنے آنا ہی پڑا۔ یزدان غلط ارادے کے ساتھ اپنے چند دوستوں کو لے کر لوکیشن پر پہنچا۔ افرا بھی اپنی ماں سے جھوٹ بول کر یزدان سے ملنے روم میں آئی۔ یزدان اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پہلے سے ہی روم میں تھا۔ افرا نے کہا، یزدان یہ سب کون ہیں؟ یزدان بولا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ہوں نا، یہ میرے کچھ دوست ہیں، یہ تم سے ملنا چاہتے تھے،
اور ہاتھ سے پکڑتے ہوئے افرا کو بیڈ پر بٹھایا اور اس سے باتیں کرتے کرتے یزدان نے افرا کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ افرا بولی، یزدان مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کہ اتنے میں یزدان نے افرا کو بیڈ پر لٹانا چاہا تو افرا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور بولی، یزدان مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے گھر جانا ہے۔ یزدان مسکرانے لگا اور بولا، پاگل ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھ پہ یقین نہیں تمہیں؟ افرا نے کہا، خود سے زیادہ ہے، مگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ کیوں لائے ہو؟ یزدان ابھی کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی اس کے نمبر پر کال آئی۔ وہ بولا، خاموش رہنا، اماں کی کال ہے۔ اور فون سننے لگا۔ سنتے ہی کھڑا ہوا اور بولا، میری بھی جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ یزدان کے دوست بولے، ہاں تم جاؤ، ہم آ جائیں گے بعد میں۔ جیسے ہی افرا نے یہ بات سنی وہ فوراً سے اٹھی اور بولی، مجھے بھی باہر تک چھوڑ دو، مجھے کنوینس مل جائے گی۔ یزدان کا دوست بولا، آپ تو ٹھہر جائیں، میں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ اور آگے بڑھتے ہوئے افرا کا بازو پکڑ لیا۔ یزدان دروازے پر تھا، اس کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ مڑا اور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا افرا کے نزدیک آیا۔ فرحان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، تمہیں کس نے کہا اسے ہاتھ لگانے کو؟ جان سے مار دوں گا۔ فرحان بہت حیران ہوا کہ ہم آئے تو اسی لیے تھے۔ وہ جلدی سے افرا کو بازو سے پکڑتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ افرا کو اس کے گھر کے نزدیک اتارا اور خود گھر چلا گیا۔ یزدان جب گھر پہنچا تو بی جان کی حالت کافی سیریس تھی۔ وہ گھر پہنچتے ہی بی جان کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ فضل شیخ مڈل کلاس لوگوں کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ انہیں اپنے ارد گرد زیادہ غریب لوگ پسند نہیں تھے۔ جیسے ہی گھر میں کوئی ملازم کام کے علاوہ نظر آتا تو وہ فوراً فضل شیخ اسے حقارت سے گھر سے نکال دیتے۔ نور بی بی کی بیماری کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی مالش کسی جوان انسان سے کروائیں۔ بی جان خاتون تھیں، انہوں نے مرد سے مالش کروانے سے انکار کر دیا۔ فضل شیخ کو مجبوراً لڑکی ہائر کرنی پڑی جو آ کر گھر میں بھی بی جان کی مالش کرتی تھی۔ لڑکی دیکھنے میں کافی دل فریب تھی۔ یزدان بی جان کے کمرے کے چکر کاٹتا، لڑکی بھی تب ہی مالش کرتی جب یزدان گھر آتا۔ یزدان کے ٹائم ٹیبل کا پتہ رکھتی تھی وہ۔ یزدان آتے ہی فوراً بی جان کی مالش کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ اس نے اب یزدان کو ٹریپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر یزدان بھی پھر سے اس کو تنگ کرنے لگا تھا اور اس سے ملنے کے لیے فورس کرنے لگا۔ افرا نے صاف انکار کر دیا تھا یزدان سے ملنے کا۔ یزدان نے اسے پورا بھروسہ دلایا کہ وہ صرف اکیلا ہی ملنے آئے گا۔ افرا کسی بھی صورت آنے کو تیار نہ تھی۔ اب یزدان کو غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے رات افرا کو کال کی اور بولا، اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تو یہ جان لینا کہ تمہاری تمام پکچرز جو تم نے میرے ساتھ یونیورسٹی میں کھنچوائی ہیں سیدھی تمہارے گھر والوں کو سینڈ کر دوں گا۔ افرا بہت پریشان تھی، مجبوراً اسے یزدان سے ملنے آنا ہی پڑا اور پھر وہ ہوا جس کا افرا کو ڈر تھا۔ افرا نے یزدان کو ملنے کے لیے کیفیٹیریا کا کہا مگر یزدان نہیں مانا۔ وہ بولا، میں تمہیں تنہائی میں تسلی سے ملنا چاہتا ہوں۔ افرا بولی، اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ بولا، بس میں چاہتا ہوں تم سے اکیلے میں ملنا۔ افرا لوکیشن پر پہنچی، یزدان وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ افرا نے بیل کی تو یزدان نے دروازہ کھولا اور افرا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یزدان نے افرا کو ہاتھ سے پکڑا اور بڑی محبت سے روم میں لے گیا جہاں سب کچھ پہلے سے سیٹ تھا۔ یزدان نے کمرے کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا۔ افرا کو بڑی محبت سے بیڈ پر بٹھایا اور افرا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اب افرا کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ ہاتھ کو چومتے چومتے وہ افرا کے کندھے تک پہنچا، اپنے ہونٹوں سے افرا کا دوپٹہ کھینچا اور افرا کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈالے، اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ افرا سب بھول چکی تھی اور یاد تھا صرف یزدان۔ اس کی گردن پر کس شروع کر دی اور کندھے سے پکڑتا ہوا اس کو رخ اپنی طرف موڑا
اور ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرا دیا اور پھر خود افرا کے پیروں میں بیٹھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور بولا، جان من تم کیوں مجھ سے غیروں والا سلوک کرتی ہو؟ اور بولا، پھر تم میری جان ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے افرا کے اندر سما گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر دبا دیا اور بولا، میری جان بس تھوڑی سی تکلیف اور برداشت کرو، پھر تمہیں بھی میری طرح سکون ملے گا۔ افرا کے مسلسل آنسو گر رہے تھے مگر وہ اس کیفیت سے باہر بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ یزدان کا یوں مسلسل جھٹکے دینا اسے تکلیف دے رہا تھا لیکن وہ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت کر رہی تھی۔ اور پھر یزدان نے جھٹکے دیتے افرا کے غرور کی آگ کو اپنی آلودگی کے پانی سے ٹھنڈا کیا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ افرا کو تو ہوش ہی تب آیا جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور بولی، یزدان تم نے یہ کیا کیا؟ یزدان بڑے تکبرانہ انداز سے بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ جو تم چاہتی تھی میں نے تو بس وہی کیا، اپنی محبت کو تیرے اندر اتارا ہے۔ افرا چادروں کی سلوٹیں دیکھتے ہوئے بولی، یزدان تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ یزدان نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ بس وہی جو تم چاہتی تھی، اب جلدی اٹھو، زیادہ نخرے نہ دکھاؤ۔ افرا حیران رہ گئی یزدان کا لہجہ دیکھ کر کہ اتنے میں یزدان کے نمبر پر میسج آنے لگے۔ یزدان نے جلدی سے کپڑے پہنتے ہوئے افرا سے کہا، جلدی کرو میں تمہیں سڑک تک چھوڑ دوں گا۔ افرا نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بڑی محبت سے یزدان کے پاس گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، یزدان تم مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے نا؟ یزدان بولا، شاید تمہیں ایسا لگتا ہے۔ یزدان تو تم مجھ سے ہی شادی کرو گے نا؟ یزدان بولا، یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا؟ چلو جلدی کرو، گاڑی میں بیٹھو۔ کہ افرا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جا رہے تھے۔ وہ یہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کیا کھو کر جا رہی ہے مگر مجبوراً خاموش تھی۔ یہ یزدان موبائل دیکھتے ہوئے گھر سے باہر نکلا اور ساتھ افرا بھی نکل آئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھنے لگے تو یزدان بولا، میں اپنا پرس تو اوپر ہی بھول آیا ہوں، 2 منٹ ویٹ کرو میں آتا ہوں۔ اور خود گھر کے اندر واپس چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد یزدان واپس آیا تو افرا نے پوچھا، اتنا ٹائم کہاں لگا دیا؟ یزدان افرا کے سارے راستے یزدان سے یہی کہتی رہی کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ یزدان بولا، کیا غلط کیا ہے؟ محبت کی ہے میں نے تم سے، اور اگر تم نے مجھے 10 منٹ دے بھی دیے ہیں تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا اور تمہارے آنسو گر رہے تھے جیسے میں نے تمہارا قتل کر دیا ہو۔ اب مجھے بار بار فون کر کے تنگ مت کرنا، گھر سے میسیجز آ رہے ہیں، مجھے بی جان کو خود بھی ٹائم دینا ہے، جب موقع ملے گا میں تمہیں کال کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے یزدان نے گاڑی کو بریک لگائی اور افرا کو وہیں سڑک پر تنہا چھوڑ دیے ہوئے گاڑی دوڑاتا نکل گیا۔ افرا وہیں سڑک پر کھڑی خود کو اس قدر لاوارث سمجھ رہی تھی جیسے اس دنیا ہی لٹ چکی ہے، حالانکہ دنیا تو اس کی لٹ ہی چکی تھی۔ ادھر یزدان گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ اشال بی جان کے پاؤں کو مالش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں آتے ہی اشال کو میسج کیا۔ وہ حسین ولا تھی۔ بی جان کے قدموں سے اٹھی، سامنے آئینے میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئی باہر نکلی۔ گھر میں اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف یزدان اپنے روم میں تھا۔ اشال نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر گئی۔ یزدان تو اپنے جسم کی ہوس ابھی پوری کر آیا تھا، ابھی اسے وہ طلب نہیں تھی۔ اشال آ کر یزدان کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب وہ آہستہ آہستہ یزدان سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ یزدان کے نزدیک آنے لگی۔ جیسے ہی اس نے یزدان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، یزدان جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ لپک کر بیڈ پر
ہوئی اور یزدان کو دھکا دیتے ہوئے یزدان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اگر کچھ کرنے کی چاہت ہی نہیں تھی تو پھر مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یزدان بولا، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ میں آج رات تمہارے ساتھ گزاروں۔ بس تم اپنے روم کا دروازہ کھلا رکھنا، جیسے ہی گھر والے سو جائیں گے میں خاموشی سے تمہارے روم میں آ جاؤں گا۔ اشال فوراً سے مان گئی اور بولی، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اور وہ یہ کہتی ہوئی دبے پاؤں روم سے باہر نکل گئی۔ اب یزدان اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے آرام کرنے لگا کہ اتنے میں یزدان کی ماں نے آواز دی، یزدان بیٹا، تمہارے بابا بلا رہے ہیں۔ یزدان یہ بولتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا کہ میں ابھی سو رہا ہوں، اٹھ کے بابا سے بات کروں گا۔ ادھر شام 6 بج چکے تھے۔ یزدان سویا ہوا تھا کہ یزدان کے موبائل پر بیل بجی۔ یزدان نے انگڑائی لیتے ہوئے موبائل پکڑا تو دیکھا افرا کی کال آ رہی تھی۔ وہ تو صرف کال ریسیو کرتے ہوئے بولا، ابھی تو 4 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تمہاری سیل توڑے ہوئے، تمہیں ابھی سے میری یاد آنے لگی؟ کہیں پھر تو ارادہ نہیں؟ افرا بولی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ یزدان نے کہا، شرماتی کیوں ہو؟ اگر چاہت ہے تو بتاؤ، میں رات کو پھر آ جاؤں گا۔ افرا بولی، اپنی بکواس بند کرو اور میری بات سنو۔ ابھی وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کہ یزدان بدتمیزی کی آخری لیول پر پہنچتے ہوئے بولا، بکواس بند کر اپنی، اگر آج کے بعد مجھے ایسے بلانے کی کوشش بھی کی تو تیری گھر آ کر پھاڑوں گا۔ بہن چود رنڈی عورت، آج کے بعد مجھ سے دھیمی آواز میں بات کرنا، نہیں تو جیسے تیری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں نا آج میں نے، ویسے تیرے گھر والوں کے سامنے بھی تیری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گا۔ تو مجھے جانتی نہیں، میرا نام یزدان شیخ ہے اور یزدان شیخ اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب تو یہ بات سمجھ ہی گئی ہوگی تو۔ افرا نے جیسے ہی یہ بات سنی تو افرا کی تو پیروں تلوں سے زمین ہی نکل گئی۔ افرا زار قطار رونے لگی۔ افرا کو اپنی دادی کی پنجابی میں دی ہوئی مثال یاد آ رہی تھی۔ وہ بولتی تھی، پٹ رنا دی دوستی تے کھری جنہ دی مت، ہس ہس لاندیاں نی یاریاں تے پھر رو رو دیندیاں نے دس۔ مگر اب افرا کے رونے سے یزدان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ تو ایک بے حس بے غیرت انسان تھا جس نے اپنی محبت کے جال میں افرا کو پھنسا کر اس کی عزت سمیت اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ ادھر رات کے 1 بجے سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ ادھر اشال اپنے روم میں پوری تیاری کے ساتھ یزدان کا ویٹ کر رہی تھی اور یزدان بھی اپنے وعدے کے مطابق پورے ٹائم پر اشال کے روم میں پہنچا۔ اشال نے جاتے ہی یزدان کو دودھ کا گلاس پلایا۔ یزدان نے اشال سے کہتے ہوئے دودھ کا گلاس بھی پی گیا، سہاگ رات کی اتنی ہی جلدی ہے تمہیں؟ ابھی تو دوسری ملاقات ہے ہماری۔ دودھ پیتے ہی یزدان کا دماغ چکرانے لگا اور وہ ایک دم سے بیڈ پر جا گرا۔ یزدان کے بستر پر گرتے ہی اشال نے الماری سے نائٹی نکالی اور پہن کر ہاتھ میں پکڑے کیمرے سیٹ کیا اور بیڈ پر یزدان کے ساتھ لیٹ گئی۔ جس طرح کی وہ چاہتی تھی اس نے ویسی ہی پکچر لی اور یزدان کے اوپر بیٹھ کر ویڈیو بنائی۔ یزدان سے کس کرتے ہوئے اور جلدی سے جا کر کپڑے چینج کر لیے۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ یزدان کو ہوش آنے لگا۔ وہ جلدی سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے یزدان؟ میں تو ڈر کے مارے کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ شکر ہے اللہ کا کہ آپ کو ہوش آیا۔ یزدان اپنے ماتھا پکڑے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور بولا، مجھے نہیں پتہ مجھے کیا ہوا ہے، میں چلتا ہوں۔ اور اب وہ جلدی سے اشال کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن صبح اشال
گھر سے کہیں چلی گئی۔ یزدان کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے اٹھ کر سوچا کہ رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہ یاد آنے کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سینے پر لپسٹک کے نشان تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض اتاری تو دیکھا کہ وہ نشان کہیں اس کی گردن پر بھی تھے۔ وہ جلدی سے قمیض پہن کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ماں سے پوچھنے لگا، کہاں لڑکی کدھر گئی ہے؟ شگفتہ بیگم بولی، کون سی لڑکی؟ یزدان نے کہا، اماں جان، وہ جو بی جان کی مالش کرتی ہے۔ شگفتہ بیگم بولی، وہ تو آج صبح صبح کہیں چلی گئی ہے۔ یزدان نے پوچھا تو وہ بولی، میں شام تک آ جاؤں گی، صرف ضروری کام ہے۔ یزدان نے پوچھا، ماما آپ کے پاس گھر کا ایڈریس ہے؟ تو شگفتہ بیگم بولی، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ ابھی شگفتہ بیگم یہ بول ہی رہی تھی کہ گرجدار آواز میں دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ آواز فضل شیخ کی تھی۔ فضل شیخ صاحب بیٹے کا ایک ملازمہ کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے پر برہمہ تھے۔ وہ بولے، تمہیں ان جیسے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جیے یا مرے، ہمیں اس سے کیا؟ اپنا کام سے کام رکھو، اور ان جیسے غریب بیکاروں کو بالکل بھی منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلے کی مصیبت بن جاتے ہیں غریب۔ یہ یزدان اپنے والد سے بولا، بابا مجھے اس سے کیا کام ہوگا؟ وہ تو بس میری دوست کی امی کو ایک مالش کرنے والی کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا اس کا نمبر دے دیتا ہوں۔ شیخ صاحب نے دوبارہ وہی بات دہرائی، اپنے کام سے کام رکھو بیٹا، اور بیٹھ کر سب ناشتہ کرنے لگے۔ یزدان کو یہ بات بہت کھٹک رہی تھی۔ وہ ملازمہ کہاں چلی گئی؟ خیر اب اس کے نمبر پر افرا کی کال آنے لگی۔ اس نے یونیورسٹی پہنچ کر افرا کو بلایا اور کہا، اب تم میری جان چھوڑنے کا کیا لوگی؟ افرا پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی یزدان کی طرف۔ اس کا رویہ ایک ہی دن میں بالکل تبدیل ہو گیا تھا، بالکل ایسے وہ جیسے افرا کو جانتا ہی نہیں۔ اب وہ افرا سے بولا، کل تمہیں دوبارہ آنا ہے؟ افرا بولی، میں مر تو سکتی ہوں مگر دوبارہ نہیں آؤں گی۔ یہ یزدان بولا، میرے پاس آؤ۔ جیسے ہی وہ یزدان کے پاس آئی، یزدان نے اپنا موبائل کھولا تو افرا کی حیرت کی انتہا ختم ہو گئی موبائل دیکھ کر۔ موبائل میں یزدان اور افرا دونوں کی ویڈیوز بھی، وہ ساری ویڈیو جو یزدان نے چھپ کر افرا کی بنائی تھی، بالکل خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، یزدان اسے کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر لیک نہ ہو تو کل مجھے بلانا پڑنے جائے۔ بس افرا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یزدان نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا ہے۔ یزدان بولا، شکر کر میں نے صرف تجھے بلایا ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی، اور ہاں پیسوں کا ارینج کر جیسے بھی کر سکتی ہے، چاہے خود کو نہر پر کھڑی ہو کر بیچ، مجھے پیسے چاہیے، نہیں تو انٹرنیٹ سے میں بہت کماؤں گا یہ ویڈیو لیک کر کے۔ اور خود دندناتا ہوا گراؤنڈ سے باہر نکل گیا۔ افرا یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ افرا نے رو کر معافی مانگی، یا اللہ، میں تیری گناہگار بندی بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، تو اپنے حبیب کے واسطے مجھے بدنامی سے بچا لے۔ وہ یہ بولتے منہ صاف کرتے اٹھ کر گھر چلی گئی۔ ابھی یزدان راستے میں ہی تھا کہ یزدان کے نمبر پر کچھ پکچرز آئیں۔ یزدان گاڑی تیزی سے چلاتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی یزدان نے واٹس ایپ کھول کر پکچر دیکھی تو یزدان نے زور سے بریک لگائی۔ گاڑی کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ کیا واقعی میں ہوں،
اور ہاں سچ میں وہ یزدان ہی تھا۔ یزدان کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر یزدان نے اپنی گاڑی سائڈ پر لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے یزدان نے موبائل کی گیلری کھولی۔ یزدان کے ہاتھ کانپ گئے یہ دیکھ کر کہ وہ اشال سے کس کر رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ اشال پر چڑھ کر جھٹکے لگا رہا ہے۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔ وہ اس قدر حیران تھا کہ اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا تو اسے پتہ کیسے نہیں چلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک وائس میسیج آیا جس نے یزدان کے پاؤں تلے سے زمین بھی کھسکا دی۔ وہ وائس میسیج اشال کا تھا۔ وہ بولی، اگر تم نے شام 5 بجے تک 1 کروڑ روپیہ اگر مجھے نہیں بھجوایا تو یہ ساری ویڈیوز سیدھا انٹرنیٹ پر چڑھا دوں گی۔ یزدان کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس سے وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے چلتا نظر آ رہا تھا جو کچھ اس نے افرا کے ساتھ کیا تھا۔ وہ سب کچھ اس کے پاؤں اپنے ساتھ کیسے ہو گیا؟ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب یزدان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے دوست کو فون کیا اور اس سے مدد مانگ لی۔ جیسے ہی اس کے دوست نے اس کی ایک پکچر دیکھی اس نے فوراً اسے بولا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پلیز مجھے اس جھمیلوں سے دور رکھو۔ کسی بھی دوست نے یزدان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا مگر اشال ایک بہت لالچی لڑکی تھی۔ اگلے دن افرا یزدان کے کہنے کے مطابق لوکیشن پر پہنچ چکی تھی مگر یزدان ابھی لوکیشن پر نہیں پہنچا تھا۔ افرا گیٹ کے سامنے کھڑی تھی کہ اتنے میں یزدان کے چند دوست اور افرا کے نزدیک کھڑے ہو گئے اور افرا سے گندی گفتگو کرنے لگے۔ افرا نے یزدان کو کال کی اور کہا اور بولی، میں گیٹ کے سامنے کھڑی ہوں، تم آئی نہیں۔ یزدان کے تو ذہن و گمان میں سے بھی یہ بات نکل چکی تھی کہ اس نے افرا کو بلا رکھا ہے۔ کال سنتے ہی یزدان جلدی سے لوکیشن پر پہنچا۔ جا کے دیکھا تو اس کے تمام دوست پہلے ہی لوکیشن پر کھڑے تھے جو افرا کو بہت ہی گھٹیا جملے کس رہے تھے۔ یزدان نے گاڑی سے اترتے ہی اپنی دوست کا گریبان پکڑا اور اس کو 2-4 تھپڑ رسید کیے۔ تمام دوست آپس میں ہاتھوں پائی ہو گئے۔ افرا یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ ایک دوست نے یزدان کو پیچھے سے پکڑا اور دوسرے نے آ کر یزدان پر فائر کھول دیا۔ اتنے میں افرا جلدی سے یزدان کے آگے آ گئی اور فائر یزدان کو لگنے کی بجائے افرا کو جا لگا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سب لڑکے اسی وقت وہاں سے بھاگ گئے، صرف یزدان جس کے ہاتھ میں افرا کے خون سے بھر رہے تھے۔ یزدان نے جب دیکھا کہ اس کا خون زمین پر گر چکا ہے تو اس نے فوراً افرا کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گیا، جہاں جاتے ہی ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ یزدان نے ڈر کے مارے کسی کو کال نہیں کی۔ جیسے ہی ڈاکٹرز نے آپریشن کمپلیٹ کیا وہ باہر آئے تو انہوں نے یزدان سے بولا، ہم نے آپ کی مسز کو تو بچا لیا ہے مگر ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ بات سن کر یزدان حیران رہ گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے بولا، کیا افرا پریگننٹ تھی؟ ڈاکٹر بولے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ معلوم یہ تو کنسیو کر چکی تھی مگر افسوس ہم بچے کو نہیں بچا پائے۔ یزدان گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور رونے لگا، اف، میں نے یہ کیا کر دیا۔ پھر یزدان ڈاکٹر کے پیچھے بھاگنے لگا اور پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب افرا کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، گولی تو ہم نے نکال دی ہے مگر اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت خطرناک ہیں، دعا کریں اس کے لیے۔ یزدان نے ڈاکٹر سے کہا، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ اب آپ افرا کے بچے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، کیوں نہ کہ افرا کو خود بھی اس بچے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر بولا کہ یہ قانوناً جرم ہے مگر اگر کسی کی زندگی بچانی ہے تو ہم خاموش رہیں گے۔ یزدان نے اپنی ماں کو اور سب کو، شگفتہ بیگم کو، افرا کی فیملی
بہت اچھے سے جانتی تھی کہ شگفتہ بیگم نے نور کی بہو کو کال کی اور افرا کے بارے میں سب بتایا۔ دونوں گھروں کے لوگ فوراً ہاسپٹل پہنچے اور فضل شیخ بولا، کیا کیا ہے تمہاری لڑکی نے؟ ہمارے لڑکے کے ساتھ جو ہاسپٹل آنے کی نوبت آئی۔ افرا کے والدین خاموشی سے فضل صاحب کی بات سن رہے تھے کہ اتنے میں یزدان آگے بڑھا اور بولا، بابا جان، افرا نے کچھ نہیں کیا، لڑائی تو ہم 5 لڑکوں میں ہوئی تھی۔ افرا نہیں ہوتی تو میری زندگی بچائی ہے۔ آج سے میری زندگی افرا کی قرض دار ہے۔ اگر آج افرا سامنے نہ آتی تو شاید میں آپ لوگوں کے سامنے زندہ نہ ہوتا۔ شگفتہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور وہ بچی کی بہت مہربانی اور بولی، بچی کی بہت مہربانی جس نے میرے بچے کی جان بچائی، اور اللہ اس کی زندگی کی بھی خیر کرے۔ فضل شیخ بولا، ہم ہاسپٹل کے تمام ڈیوز پے کر دیں گے، اس میں احسان مندی والی کون سی بات ہے؟ اتنے میں فضل شیخ کے موبائل پر میسج آیا جو دیکھ کر فضل شیخ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اور کوئی نہیں اس کے اپنے بیٹے یزدان شیخ کی پکچرز اور ویڈیو تھی جو کہ اس لڑکی اشال نے سینڈ کی تھی۔ پھر جیسے ہی فضل شیخ صاحب نے اس کا میسج سنا، فوراً پولیس کے پاس پہنچے اور بولے، جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ فضل شیخ کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات تھے۔ جلد ہی انہوں نے اس لڑکی کو حراست میں لے لیا۔ جیسے ہی پولیس کی تھوڑی سی ٹھکائی ہوئی، وہ لڑکی طوطے کی طرح بولنے لگی کہ یہ سب کچھ اس نے خود پیسوں کے لیے کیا تھا اور شیخ فضل سے پیسے اینٹھنا چاہتی تھی۔ فضل شیخ کے سورسز کی وجہ سے وہ یہ موقع گنوا چکی تھی اور اسے لمبے عرصے کے لیے جیل ہو گئی تھی۔ ادھر افرا بھی صحت یاب ہو کر گھر چلی گئی۔ یزدان اور اس کی ماں شگفتہ بیگم اس کی تیمارداری کے لیے گھر گئے تو یزدان نے افرا کو پرپوز کیا اور بولا کہ میں اپنی غلطیوں کا پچھتاوا چاہتا ہوں، بہت خوش ہوں۔ جیسے ہی اس بات کا فضل شیخ کو پتہ چلا، وہ آگ بگولا ہو گیا اور بولا، غریبوں کی اوقات چند ٹکوں کی ہوتی ہے، ان کی جگہ جوتیوں میں ہے، ان کو سر پہ مت سجاؤ۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی میں اس بھکارن سے نہیں کروں گا۔ شگفتہ بیگم نے اپنے بیٹے کی تمام حرکتیں فضل شیخ کو بتائیں اور کہا، خدا کے خوف سے ڈرو شیخ صاحب، اگر آج ہی لڑکی جان پر کھیل کر تمہارے بیٹے کی جان نہ بچاتی تو آج تم بھی اپنی اولاد سے محروم ہو جاتے، اور تمہارا بیٹا تو آج ہی اس نعمت سے محروم ہوا ہے۔ فضل شیخ نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا اور بولا، یزدان، تمہاری ماں یہ کیا بول رہی ہے؟ یزدان بولا، جی بابا جان، امی نے سچ کہا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے اس کا خمیازہ بھرنے دیں، نہیں تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور یزدان اور افرا دونوں کی شادی کر دی گئی۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز 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 مجھے فالو کریں، شیئر کریں، کمنٹس ضرور کریں۔ آپ کو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا اور نہ ہی جائیداد میں کوئی کمی آئے گی، لیکن آپ کے ایک کمنٹس کرنے سے میری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔